مجھے جنرل صاحب سے کئی اختلافات ہوں گے، ہوں گے، ہوتے رہیں گے آنے والوں کے ساتھ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے سربراہوں کی ہر بات کے قائل ہوں، جو ان کی صحیح بات ہوگی. میری تو زندگی ساری الحمدللہ ایسے گزری ہے، ایوب سے لے کر بڑے بڑے جرنیل آئے، ہم نے ہر ایک کو صحیح بات کہی. کسی نے مانی ہے تو، نہیں مانی تو. اور تاریخ کا حصہ ہے کہ ضیاء نے اپنی تقریر میں جب باتیں کی تو میں نے کھڑے ہو کر ان سے کہا تھا کہ آپ یہ صحیح نہیں کہہ رہے جنرل صاحب، آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل صاف. اور اسے سینکڑوں نہیں ہزاروں بندے نے، دنیا نے سنا تھا. یہ عادت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں واقعہ کربلا نے میرے اندر یہ عادت ڈال دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعہ نے، شہادت حسین نے حق کو زہر کرنے کے لیے یہ اندر عادت پیدا کر دی ہے. یہ سارے واقعے بدر میں ہم تین، اگر کوئی اس کی حقیقت ہوتی کہ دشمن طاقتور ہو تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. میدان بدر میں 313 کبھی نہ آتے. سب سے پہلا حق استدلال میرا یہ ہے، اگر یہ بات ہوتی کہ کبھی کوئی مصلحت بھی حق کے آگے آ سکتی ہے تو مصلحت کا بہترین طریقہ تھا کہ یہ 313 ہیں جن کے پاس نہ تلوار ہے نہ کوئی سواریاں ہیں، پریشان ہیں سارے، مگر اڑ گئے ہیں، اڑے. اور اس کی کیا بات قیادت کی ہے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، بات قیادت کی ہے. قیادت سامنے آتی، قائد کون ہے. آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا کہ بدر کی وادی میں ہم نے 3000 فرشتوں سے بدر والوں کی مدد کی تھی. پھر اگلی آیت پاک میں کہ 5000 سے مدد کی. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ بدر میں 313 ہیں، دشمن صرف 1000 ہے. 1000 کے مقابلہ کے لیے فرشتے بھیجے جا رہے ہیں 5000. یہ کیا معاملہ؟ 5000 فرشتے. اس کا کئی لوگوں نے معنی کیے ہوں گے، یہ ترجمہ لیا ہوگا کہ کیوں آئے، مگر میرے ذہن میں جس کی بات آتی ہے سیدھی سی یہ ہے کہ 5000 فرشتے 1000 کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، مارنے کے لیے. تو ایک اسرائیل ہم سے قابو نہیں آتے، پوری دنیا کے لیے تنہا ہے، ایک ہے اسرائیل علیہ السلام. اور اربھا دنیا ہے، ساری دنیا کو انہوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ روح قبض کرتے کرتے ایک جہاں کی سائیوال کے لیے ایک دن رکھا ہوا اور ایک دن ملتان کے لیے، ایک دن خانیوال کے لیے، ایسی بھی بات کوئی نہیں ہے. یہ 1 گھنٹہ سائیوال کے لیے، 10 منٹ سائیوال کے لیے، 1 منٹ سے ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ وہ لاکھوں کی روح قبض کر سکتے ہیں، کروڑوں کی کر سکتے ہیں. اب یہ فرشتے کیوں ہیں 5000؟ میرا خیال اسی لیے ہیں کہ بدر کی قیادت کو فرشتوں نے دیکھا کہ وادی بدر میں مصطفیٰ کمانڈر ان چیف ہے. جب آسمان کے فرشتوں نے جھانک کر دیکھا کہ بندے تو صرف 313 ہیں مگر ان کی قیادت مصطفیٰ کر رہے ہیں، آمنہ کے لال کر رہے ہیں، فرشتوں کی درخواستیں شروع کی، یا اللہ ہمیں بھیج دے، تیری مہربانی، تاکہ فخر کر سکیں کہ مصطفیٰ کی قیادت میں گئے تھے. فرشتے اپنی ٹور بنانے کے لیے، فرشتے اپنا وقار پیدا کرنے کے لیے، فرشتے اپنی عظمت کی ظہور کے لیے درخواست کرتے ہیں. تو 5000 کو اجازت مل گئی تھی. میری سمجھ میں تو اس کا فلسفہ ہی آتا ہے. کوئی اور بھی ہوگا تیرے لوگوں نے کیے ہوں گے، میں تو طالب علم کی حیثیت سے بات کر دیا کرتا ہوں جو ذہن میں آتی ہے. اگر یہ مسئلہ ہوتا تو کبھی بدر میں یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. یہ ذہن میں رہے، میدان بدر میں مصائب اور مشکلات کا جم کھٹا ہے. آج امام عالی مقام کا ذکر پوری ملت اسلامیہ کر رہی ہے، سارا سال کرتے ہیں، ساری زندگی، اور قیامت تک ہوتا رہے گا. کچھ لوگوں کی شخصیت کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ بھی سامنے آتی ہے. ایک آدمی لیڈر بن گیا ہے، اس کی لیڈری میں اگر اس کا باپ بھی لیڈر تھا، اس کا دادا بھی قائد تھا،
اس کا چچا بھی قائد تھا، اس کا ماموں بھی اس قسم کا لکھا پڑا تھا، تو اس کے وقار میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب یہ وہ قائد ہے، یہ وہ لیڈر ہے جس کا باپ بھی بہت بڑا لیڈر تھا، دادا بھی بہت بڑا لیڈر تھا، انسان تھا، اس کا سارا خاندان جو ہے چونکہ اس میدان میں کام کرتا آیا ہے، لہذا اس کو بھی وہ شہرت ملتی ہے۔ مگر جب اس قائد کے اندر اپنی ذاتی صلاحیتیں بھی پیدا ہو جائیں، ایک ہے باپ کی نسبت، دادا کی نسبت، چچا کی نسبت، تایا کی نسبت، خاندان کی نسبت، یہ بھی آدمی کو آگے لے جاتی ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں۔ مگر جب یہ بندہ خود اس کے اندر خصوصیتیں پیدا ہو جائیں، ایسی عادات پیدا ہو جائیں جو بالکل بے مثال قسم کی ہوں، تو پھر اس بندے کے درجے ہزاروں آگے نکل جاتا ہے۔ اب یہ بات سننے کے بعد امام علی مقام پوری انسانیت کے زبردست قائد ہیں۔ اب ان کی بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے نانا مصطفیٰ ہیں، جن کا بولنا خدا کا بولنا ہے، جن کی بیعت کرنا خدا کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، جن کی محبت خدا کی محبت ہے، جن کا غضب خدا کا غضب ہے، جن کے قریب آدمی ہو جائے تو وہ خدا کے قریب ہو گیا، وہ نانا ہے۔ بیک گراؤنڈ امام علی مقام کا پس منظر کہ اتنا عروج کیسے ہو گیا، دنیا ششدر ہے، انگلیاں منہ میں ڈالے ہے کہ حسین کم خان۔ اب یہ دیکھیں کہ نانا کا کیا عالم ہے، ان کی پرواز کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے سے کروڑوں لمحے پہلے، ایک لمحہ سے پہلے اربوں کھربوں میل سفر کر کے رشتے بھی پار چلے جاتے ہیں۔ ان کی قوت یہ ہے، یہ ان کے نانا ہے، ان کی وہ نانا ہے، اور ان کے والد خاندانی والد وہ ہیں جن کی گردن پوری زندگی میں کسی بت کے سامنے جھکی نہیں۔ ان کے والد وہ ہیں جو پیدا کعبہ میں ہوئے، شہید مسجد میں ہوئے۔ عظمتیں تو ایسے پڑتی ہیں نا کہ یہ فلاں بچہ ہے جس کا باپ بڑا عالم تھا، یہ فلاں ہے جس کے باپ نے یہ کام کیا تھا، یہ کیا تھا، لوگ پھر اسے بھی سلام کر دیتے ہیں۔ ان کے والد گرامی وہ ہیں جنہوں نے خیبر کے دروازے کو ایک نعرے میں توڑ کر دور پھینک دیا تھا۔ میں نے وہ دروازہ دیکھا ہے، خیبر گیا ہوں، دروازہ آج بھی ہے وہاں، اس وقت 1400 سال گزر گئے ہیں، مگر جب میں نے دیکھا تو اس وقت میں نے اس دروازے کو دیکھا تھا جسے سینکڑوں آدمی کھولتے تھے، سینکڑوں آدمی کھولتے تھے، مگر حیدر کرار کی قوت کا یہ عالم تھا کہ تن تنہا انہوں نے اکھاڑ کر سینکڑوں فٹ دور پھینک دیا تھا۔ جس کے باپ کی قوت کا یہ عالم ہے۔ وہاں خیبر میں مجھے ایک چشمے پر لے گئے کہ وہاں چلیں، پانی بڑا اچھا ہے، لوگ بڑی زیارت کے لیے آتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے۔ گیا میں چشمے سے پانی پیا، وضو کیا، لوگ اور بھی تھے۔ میں نے خیبر کے ایک دوست سے پوچھا کہ اس چشمے کے برتری کا کیا فلسفہ ہے، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہوتے ہیں پانی لینے کے لیے؟ یہ آب زمزم تو نہیں ہے کہ لوگ لے جائیں۔ تو اس نے بتایا کہ جب حیدر کرار نے مرہب کو تیر مارا تھا تو اتنی قوت سے وہ تیر تھا کہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا یہاں لگا تھا اور یہاں چشمہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس کے باپ کی قوت کا یہ عالم ہو، جس کے باپ کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ خیبر کو فتح ہونے میں دل لگ رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہا، صحابہ پریشان ہیں، تو نانا پاک فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو
تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے. علی اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ پیچھے خیموں میں ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے. حضور فرماتے ہیں کل کو، اتنے دن گزر گئے ہیں محاصرے کو، خیبر فتح نہیں ہو رہا، کل کو ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس پر خدا راضی ہے اور وہ خدا پر راضی ہے، اس پر خدا راضی ہے اور وہ خدا پر راضی ہے. اب ساری رات صحابہ کے انتظار میں گزری ہے کہ وہ کون شخص ہے جس کے لیے محبوب فرما رہے ہیں کہ کہلے ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کر دے گا. واقعہ کل ہونا ہے، بتایا آج جا رہا ہے. واقعہ کل ہونا ہے، خیبر کا محاصرہ ہے، واقعہ کل ہونا ہے، بتایا آج جا رہا ہے کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا. صبح کو صحابہ کا جائزہ لیا تو علی نظر نہ آئے. فرمایا اے نا علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ حضور ان کی آنکھ میں درد ہے. فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ہے. علی کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم ہے. مصطفیٰ نے انگلی پر لب لگایا اور شیر خدا کی آنکھوں پر پھیر دیا. آنکھیں درست ہو گئیں، آنکھیں درست ہو گئیں. جن کے والد کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی آنکھوں کو درست کرنے کے لیے مصطفیٰ کا لعاب دہن کام دیتا ہے. بدر میں بھی ایسی ہوا، ایک صحابی کے ساتھ، ایک بدر شریف کے ایک صحابی کا بازو کٹ گیا اور وہ لٹک رہا تھا، تو دوڑنے میں وہ رکاوٹ بن رہا تھا، تلوار چلانے میں یہ لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا. تو انہیں بڑا جلال سایا، غصہ سایا کہ یہ رسول اللہ کے حکم میں رکاوٹ کیوں کر رہا ہے، چلنے کیوں نہیں دیتا. اسی اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کندھے کو زور سے جھٹکا دیا اور توڑ دیا اور پھینک دیا. فرمایا کہ تو اسی لائق ہے کہ تجھے میں کاٹ کر کے پھینک دوں، تو مصطفیٰ کے حکموں میں تعمیر کرنے کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. تھوڑی دور گئے تو خیال آیا کہ یہ کام یہ تو ہو گیا، کیوں نہ ہو کہ میں یہ بازو تو رسول اللہ کو دکھا دوں، کٹا ہوا بازو تو پیش کروں کہ حضور آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے یہ کام کیا میں نے. وہ بغل میں دبایا، دربار مصطفیٰ میں آ گئے. بازو کٹا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے اور بڑے فخر سے آئے ہیں. حضور یہ بازو توڑ دیا ہے، میں نے کٹ گیا تھا توڑ دیا ہے. فرمایا آگے آؤ یار، آگے ہو جاؤ. آگے ہوتے ہیں، اس بازو کو مصطفیٰ کے مقدس ہاتھ پکڑتے ہیں. وہ پکڑ کر ٹھیک نشانہ لگا دیا، چپکا دیا. فرمایا جاؤ کام کرو. وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم مرنے تک، بڑھاپے تک میرا یہ بازو جو مصطفیٰ نے لعاب دہن سے لگایا تھا، اس کی طاقت دوسرے سے کہیں زیادہ تھی. بات یہ کر فبصق رسول اللہ فی عینیہ ہے. حضور نے آنکھوں میں لعاب دہن لگایا. جن کے والد گرامی کی یہ کیفیت ہے، ان کے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ بیک گراؤنڈ. جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہو، جو آئیں تو باپ سید المرسلین ہیں، نبیوں کے شہنشاہ ہیں. جب وہ بیٹی خاتون آتی ہے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کی ماں کی عظمت کا یہ عالم ہو، جن کی ماں کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ محبوب کی زبان سے نکلے یہ جنت کی کلی ہے، یہ خاتون یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. جن کی ماں کا یہ عالم ہو کہ جن کے گھر میں سورج شعاع ڈالتا ہوا خود شرمائے، جن کے گھر میں شعاع ڈالتے سورج کو بھی شرم آئے، کئی خاتون جنت ناراض نہ ہو. اب یہ اندازہ کریں جن کے بھائی کا حسن کا یہ عالم ہو کہ اپنی خلافت کو
قوم کے اتحاد کے لیے، ملت کے اتحاد کے لیے، امیر معاویہ سے صلح کے لیے اپنی خلافت کو قربان کر دیں؟ کون ایسا ہوگا؟ اس واقعہ کے بعد کہ امام حسن پاک علیہ السلام نے قوم کے اندر انتشار ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت کو نذرانے کے طور پر پیش کر دیا تھا، اس کے بعد تو کوئی جھگڑا رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد، اس واقعہ کے بعد جو تاریخ کا انمٹ ایک نقش ہے، اس کے بعد تو پتہ نہیں کیوں جھگڑا ہے۔ جن کے بھائی حسن ہو، ماں زہرا ہو، باپ علی ہو، مصطفیٰ نانا ہو، یہ تو ان کی اتنی بیک گراؤنڈ ہی بہت بڑی ہے، مگر جب خود حسین سامنے آ جائے جنہوں نے دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا، ظاہر ہے کہ عظمت کو مزید 4 چاند لگیں گے، مزید 4 چاند لگیں گے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو نواسے تو پھر بھی ہیں، واقعہ نہ ہوتا یہ اور میدان میں نہ آتے، اپنے بچے شہید نہ کرواتے تو نواسے تو پھر بھی تھے۔ فرشتوں نے تو چولہا ہے پھر بھی پہلے چلایا ہوا تھا، مصطفیٰ کے کندھوں پر تو یہ سوار ہو چکے تھے پہلے ہی۔ رسول اللہ نے سجدے میں سر رکھا ہے تو اس وقت سجدے پر بیٹھ گئے تو سجدہ لمبا کر دیا جاتا ہے، یہ واقعے تو سارے ہو چکے تھے۔ عظمت تو پہلے ہی بہت بڑی تھی، پہلے ہی بہت بڑی تھی کہ کندھوں پر اٹھا کر سیر کرائی جا رہی ہے، زانوں پر بٹھا کر تھپکیاں دی جا رہی ہیں۔ کون سا اعزاز تھا جو پہلے نہیں تھا؟ مگر امام عالی مقام کے اندر یہ جرأت مندانہ اقدام جو تھا اسلام کی خدمت کا، اس نے اس کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ تو عظمت آپ نے سارے دکھ اٹھائے ہیں۔ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 7ویں بات، چھٹی یا 7ویں بات جس واقعہ سے میرے اور آپ کے درس کے لیے ذہن میں آتی ہے وہ ہے دکھوں پر صبر۔ میں اور آپ اتنے کمزور دل واقع ہوتے ہیں، ذرا تکلیف ہو تو واہ ویلا ہے، ذرا تکلیف ہو تو شور ہے۔ ایک آدمی کی تکلیف مجھے ہے وہ 10,000 کے لیے چلانا ہے، مگر یہاں دیکھیں یہ صبر کا درس ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کے خاندان پر اس دن کربلا کے میدان میں، وادی میں ساری یہ 4 صورتیں، 5 صورتیں آزمائش کی بیک وقت نازل ہے۔ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، بچوں کی شہادت بھی ہے، پیاس بھی ہے، معصوم بچوں کی شہادت بھی ہے، بڑے افراد کی شہادت بھی ہے۔ یہ ساری صورتیں اکٹھی ہو کر، 5 صورتیں اکٹھی ہو کر امام عالی مقام پر وارد ہوتی ہیں۔ اور پھر صبر ہے، پھر صبر ہے، واہ ویلا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، انتہا ہے صبر کی، انتہا ہے صبر کی۔ یہ اتنے دکھوں میں ہاتھ تک نہیں اٹھتے، ہاتھ تک۔ صبر 7ویں بات ہے، اور رضا، خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ 8ویں بات ہے۔ راضی ہے، مجال ہے ذرا پر طبیعت میں کوئی بات آئی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ شکوہ کیا ہو کہ یا اللہ تیرے مصطفیٰ کا نواسا ہوں، یا اللہ علی کا بیٹا ہوں، میرے اللہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، کوئی بات ہی نہیں۔ نہ فاطمہ کے بیٹے ہونے کا ذکر ہے کہ یا اللہ مجھے بچا لے، نہ علی کے بیٹے ہونے کا ذکر ہے کہ یا اللہ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، مجھے اس سے بچا لے، نہ مصطفیٰ کی عظمت کا ذکر ہے کہ میں تیرے رسول آخری رسول مصطفیٰ کا نواسا ہوں، انہوں نے تو مجھے کندھے پر کھڑایا تھا، آج میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور رضینا باللہ ربا، یہ مقام رضا تھا، یہ مقام رضا تھا۔ اس میں 8واں درس مجھے اور آپ کو رضا کے مقام کا ملتا ہے کہ جب کبھی خدا نخواستہ دکھوں مصیبتوں میں ہم گر جائیں تو اللہ کے صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعت،
بندگی پر صبر. بندگی پر صبر کیا ہے کہ شدت کی دھوپ ہے، گھر سے مسجد میں آنے کے لیے مجھے تکلیف ہے، نہیں جاتا، راستہ میں کانٹے ہیں، پھسلن ہے، کیچڑ ہے، مگر میں سمجھوں کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، میں جاؤں. اس پر ہمیشہ یہ ہے صبر علی الطاعت کہ مشکلات میں بھی میں اللہ کے عبادت کرتا رہوں. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا ہے صبر عن المعصیت. یہ بھی صبر ہے کہ مجھے گناہ کرنے کا موقع ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، جو چاہوں کروں. کسی کے سامنے میں روزہ رکھا ہے، پی سکتا ہوں، خدا نخواستہ کوئی دیکھ نہیں رہا، چوری کو عادت ہے، چوری کر سکتا ہوں. سارے واقعات ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، مگر پھر میں رک جاتا ہوں، آپ رک جاتے ہیں. تو یہ ہے صبر عن المعصیت. یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جرم کر رہا ہوں، مگر پھر میں اپنے خدا سے ڈر کر گناہ سے بچ جاتا ہوں. تیسری صبر کی قسم ہے صبر علی المصائب. مشکلات پر اور مصیبتوں پر صبر. یہ ہے صبر کہ دکھ آ گئے ہیں تو پھر صبر. یہاں اس میدان کربلا میں یہ ساری صورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ساری صورتیں. اور یہ جتنا بھی مشکل مرحلہ تھا، جتنا بھی مشکل ترین مرحلہ تھا اسلام کے اندر، ایک لفظ سے ختم ہو سکتا تھا. ایک لفظ. اگر امام علی مقام اس وقت میدان کارزار میں ایک لفظ کہتے ہیں اور فرما دیتے ہیں کہ یزید میں تجھے مانتا ہوں، بات ختم. 70,000 کا جرار لشکر بھی ختم، مسلح فوج بھی گئی، یزید کے دکھ بھی ختم ہو گئے، یزید کے ظلم بھی ختم ہو گئے، فرات پر پابندیاں بھی ختم ہو گئی، خیموں کو جلاؤ کراؤ بھی ختم ہو گیا. ایک لفظ ہے میں مانتا ہوں. نہیں، ایک شعر میں چشتیوں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی عظیم رہنما حضور خواجہ معین الدین اجمیری، جنہوں نے بر صغیر کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور اسلام کے بول بالا کے لیے جان تن دھن کی بازی لگائی. اصل یہی لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، جنہوں نے مجھے اور آپ کو ملت اسلامیہ کو یہاں بر ایشیا کے اندر، بر صغیر کے اندر، خصوصاً بر صغیر کے اندر اسلام سے روشناس کرایا. وہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. ناروے میں ایک جلسے کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا ہم بڑے پریشان ہیں لوگ باہر کے، جتنے لوگ پاکستان سے آتے ہیں، ہندوستان سے آتے ہیں، مختلف سارے آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، وہ سچے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکے کہ کون سچا ہے، کسے مانے کسے نہ مانے، سارے ہی قرآن سناتے ہیں. یہ اس کا سوال بڑا معقول تھا. اب میں کیا لوگ حیران تھے کہ یہ کیا جواب دیتا ہے. میں نے کہا بیٹے تو نے مجھ سے بھی سوال کیا، کسی اور سے بھی کر لینا. اسلام بر صغیر میں نہیں آیا، اسلام کا آغاز ہوا ہے عرب میں، مصطفیٰ آئے ہیں عرب میں، واہ نازل ہوئے مکہ مکرمہ میں، اسلام پھیلا ہے مدینہ منورہ میں. یہ تو وہ علاقہ ہے عرب کا. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بر صغیر میں کیسے آیا تھا؟ بر صغیر میں اسلام کون لایا؟ اب تو بتا. وہ خاموش تھا. میں نے کہا بر صغیر میں اسلام لانے والے معین الدین اجمیری ہیں، داتا اجمیری ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جو 800 سال پہلے جنہوں نے یہ کام کیا. ورنہ یہاں تو کفر کفر تھا. کلمہ ان لوگوں نے پڑھایا بر صغیر کو. اب کلمے کی تشریح قرآن انہوں نے پڑھایا، حدیث کا شرف شعور ان لوگوں نے دیا. اب میں بات بھی وہی مانوں گا جو ان کے زاویے کے مطابق ہوگی. بات بڑی سیدھی ہے. اب میں اسلام کی اسی بات کا قائل ہوں گا جس کو داتا اجمیری پسند کریں گے، جس کو خواجہ اجمیری پسند کریں گے، جس کو فرید پاک پٹنی کہیں گے کہ دین ہے. میرا دین وہ ہوگا. کیوں؟ میں کیوں مجبور ہوں؟ اس لیے کہ دین سکھائی انہوں نے. قرآن سے متعارفی پہلے یہ لوگ ہوئے یہاں کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، میں نے اپنے باپ دادا کا ذکر کر دیا ہے. اگر کسی اور کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل ہے تو اسے بھی لے آنی چاہیے سامنے.
میں جو برملا بات کہتا ہوں کہ دین کا فروغ صوفیاء سے، اہل دین سے، اہل حقیقت سے ہوا. اہل اللہ نے دین کے فروغ کے لیے کام کیا اور بر صغیر میں ان لوگوں نے کام کیا ہے. ان بات یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے یہ کہا ایک لفظ میں امام علی مقام کی عظمت کو اس طرح ذکر کیا، سرداد نداد دست در دست یزید. مصطفیٰ کے نواسے نے سر دے دیا، سرداد نداد دست در دست یزید. اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، سر دے دیا ہے، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور ہاتھ دے دیتے تو ہاتھ کٹ بھی نہیں جانا تھا، ہاتھ کو زخم بھی نہیں آنا تھا. وہ ہاتھ کروڑوں ہیرے جواہرات سے بھرا بھی جا سکتا تھا مگر نہیں دیا. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا ہے مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کی بنائے لا الہ حسن حسین. فرماتے ہیں سچ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح جو ہے وہ حسین کی ذات ہے. انہوں نے اگر خدا نخواستہ اللہ بنا، اگر اس وقت یہ کام ہو جاتا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا تو یقین جانے قیامت تک اسلام کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا. اگر ہوتا اسلام تو بگڑا ہوا ہوتا، اگر اسلام ہوتا تو ہاتھ کٹا ہوتا، بازو کٹا ہوتا، کان کٹا ہوتا، ٹانگ کٹا ہوتا، زخمی ہوتا. اگر ہوتا تو عمل تو نام و نشان ہی ختم ہو جاتا. جن لوگوں نے ظلم کیا، اسلام کے نقوش کو مٹایا، ان کے ہاتھ میں خدا اپنا یہ ایسا ہوتا تھا. گویا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روش ڈال دی، قیامت تک کے لیے دست دے دیا، سبق دے دیا کہ جب ظلم سامنے آ جائے تو پھر نہ لشکر کا انتظار کرو، نہ فوج کا انتظار کرو، نہ اس کے مسلح ہونے کا انتظار کرو، نہ ہی اپنے خلاف جتنے تمہارے خلاف محاذ بن چکے ہیں ان کی پرواہ کرو، پھر ڈٹ جاؤ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تو ٹھوس ارادہ کر لے کسی کام کا تو پھر ڈاواں ڈول نہ ہو، پھر رب پر بھروسہ کر. آج یہ واقعہ درس دیتا ہے کہ ظلم کے سامنے ڈٹ جاؤ، کفر کے سامنے ڈٹ جاؤ. آج پوری دنیا کے اندر ملت اسلامیہ پر میرے بیٹے مظالم ہیں. آج بڑے اخبارات فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کتنے شہروں پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے اور کتنے جاں بازوں کو ٹینکوں تلے روندا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ملت اسلامیہ کے 55 یا 60 ملک کیا دیکھ رہے ہیں. ان کے پیش نظر ہے کیا اس قیامت سے کسی اور قیامت کے لیے منتظر ہے؟ کیا اس سے زیادہ کو اور سخت وقت آئے گا کہ دعوت کی انہیں اتحاد کی دعوت ہو؟ آج پریشانی ہے عزیز بیٹے، ملت اسلامیہ مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے. اور افسوس ہے کہ ہمارے بڑے بڑے رہنما ملک سعودی عرب ہے، دوسرے تیسرے ہیں جن کے پاس وافر خزانہ موجود ہے تیل کا، اگر وہ تیل کی بریک لگا دے. فیصل نے ایک مرتبہ بریک لگائی تھی، امریکہ کو نانی یاد آ گئی تھی، اقوام متحدہ کو دادی یاد آ گئی تھی اور کفر کے پاؤں ہل گئے تھے. اس کے نتیجہ میں فیصل کے بیٹے سے مروا دیا گیا تھا. فیصل کی شہادت، فیصل کی موت اس کی اس جرت کا انجام تھا. اور آج غالباً اس لیے یقین نہیں کر رہے کہ وہ فیصل کا حشر انہوں نے دیکھا ہے. نہیں، یہ کرنا ہوگا. ضرورت ہے کہ آج یہ اکابر جن کے کچھ دنوں کی بریک سے امریکہ گھٹنے ٹیک سکتا ہے اور کفر برباد ہو سکتا ہے، جنگ میں نہ آئے تو جنگ یہ ہتھیار ہے. جنگ میں مختلف ہتھیار اختیار کیے جاتے ہیں. آج ملت اسلامیہ یہی ہے کہ ہتھیار اختیار کرے کہ ہم نے ان اتحادی ملکوں کو جو اسلام کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، جو امریکہ کی قیادت